ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے. دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور فرماتے ہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا. رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا. شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ ہے ہماری قوم کا حال جسے مجدد اعظم نے بڑے درد کے ساتھ دو شعروں میں بیان فرما دیا ہے اور اس درد کا علاج بھی بتایا ہے. اس زبوں حالی کو خوشحالی میں بدلنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ
ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا، یا رسول اللہ تیری گلی سے جائے کیوں۔ ہمارا معاشرہ یہ ہے، دن بھر ہائے ہائے، رات کو خراٹے کے ساتھ سونا، ادھر ادھر دوڑ بھاگ۔ میرا امام بڑے درد کے ساتھ تم کو آواز دیتا ہے، اتنا بڑا اجتماع ہے، سلامت رکھے سیدنا شیخ عبدالقادر صاحب جیلانی میاں دامت برکاتہم القدسیہ کو، سب کو ایک شامیانے کے نیچے چوپڑا میں جمع کر دیا تاکہ سب کا کھوپڑا صحیح ہو جائے، برین واش۔ گورانی زبان میں کھوپڑا میں نے کہا، انگریزی میں برین کہتے ہیں۔ کھوپڑا صحیح کرنے کے لیے چوپڑا میں بلایا ہے۔ برین واش کب ہوگا؟ جبکہ ایک گلی جس میں بڑے بڑے آئے اور سب کا برین واش ہوا، وہ ہے مصطفیٰ کی گلی۔ شاعر کہتا ہے، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں، کیا لینا چاہتے ہو سب یہاں ملتا ہے۔ یہ گلی پر نور بھی ہے، بارونق بھی ہے، اور یہ سخاوت کا ایک ایسا راستہ ہے، یہاں آ گئے تو سب بن گیا، جتنے الجھے ہوئے مسائل ہیں سب سلجھ گئے۔ اس لیے فرماتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ قرآن کی دی ہوئی ذمہ داریوں پر گفتگو کروں گا، لیکن ایک شعر بیچ میں عرض کر دیتا ہوں، مولائے کائنات کے نام سے برکت لینے کے لیے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بحر تسلیم علی میدانوں میں، بحر تسلیم علی میدانوں میں، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ بڑا سادہ سیمپل شعر ہے، لیکن یہ امام احمد رضا کی شاعرانہ بلند پروازی اور نازک خیالی ہے۔ وہاں تک شاید کسی کا ذہن پہنچا ہو۔ جناب آصف صاحب چلے گئے کیا؟ کھانا کھانے گئے، آئیں گے تو اور زیادہ گرجیں گے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ جب میدان کارزار ہوتا ہے اور دو مد مقابل آمنے سامنے آتے ہیں تو دشمن اپنے مد مقابل پر حملہ کرتا ہے اور یہ مد مقابل اپنے دشمن پر حملہ کرتا ہے، تو اس کی تلوار اسے کاٹنا چاہتی ہے اور اس کی تلوار اسے کاٹنا چاہتی ہے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے، اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن امام احمد رضا اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ کارزار میں مولائے کائنات بھی آئے اور دشمن بھی آیا، تو یہ مت سمجھنا کہ دشمن کی تلوار مولا علی پر حملہ کرنے کے لیے اٹھی ہے۔ ذہن حاضر رکھنا، دشمن کی تلوار اٹھی ہے مولا علی پر حملہ کرنے کے لیے۔ امام احمد رضا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، فرماتے ہیں یہ جو اٹھی ہے تو آپ دیکھیں گے اٹھنے کے بعد جھکی بھی ہے۔
اور پوری تاریخ سارے مؤرخین سے پوچھ ڈالیے، میدان جنگ میں مولا علی کے جسم پاک پر کسی تلوار کا ضرب نہیں آیا، تلوار نے خراش بھی نہیں پیدا کی ہے۔ ہمیشہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ دشمن کے مقابلے میں ہیں، تلوار اٹھی جھکی، امام احمد رضا اپنا عقیدت مندانہ مزاج پیش کرتے ہیں، بحر تسلیم علی۔ یہ جو اٹھی ہے، سر اٹھایا ہے تو مولائے کائنات کی عظمت کے لیے سر اٹھایا ہے۔ بحر تسلیم علی، میدانوں میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ یہ تلوار جھکی اور جسم پر کبھی خراش نہیں پیدا کی، گویا دشمن چاہتا ہے اے تلوار علی کا ہاتھ کاٹ، تلوار کہتی ہے میں کاٹنے کے لیے نہیں آئی ہوں، جھک رہی ہوں مولا علی کو سلام کرنے کے لیے۔ کیا وہی مولا کائنات جن کے سامنے میدانوں میں تلواریں اٹھتی تھیں اور سلام کرتے ہوئے جھکتی تھیں، انہی کی شان ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا، جب اس مرد خدا کو جب دیکھو گے، یعنی مولائے کائنات کو، تراہم رکعا سجدا، وہ رکوع میں ملیں گے، کبھی سجدے میں ملیں گے۔ حضرت مولائے کائنات کی سخاوت کا ابھی آپ نے اندازہ اس کی بات مولانا آصف صاحب سے سن لیا کہ 2 کرب اور 2 آرزو لے کر دنیا سے گئے۔ میں بہت بڑا سخی ہوں، جتنی میری سخاوت ہے لوگوں نے مجھ سے مانگا نہیں، ہے نا؟ وہ سخی کا دربار اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کے حوالے کر رہا ہے۔ وَإِذَا تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، جب انہیں دیکھو گے تو رکی اور سجدہ کرتے ہوئے ملیں گے۔ یہ مولائے کائنات کا کردار تھا۔ علم میں باب مدینۃ العلم کے باب اور دروازے ہیں۔ مولائے کائنات نے ہمیں علم بھی عطا فرمایا اور عبادت کا شعور بھی عطا فرمایا۔ اور یاد رکھو یہ علم عقیدے کی بنیاد پر بڑا بنیادی چیز ہے، بڑی بنیادی چیز ہے۔ علم کے بغیر آپ عقیدے کی گہرائیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ آج میرے دوستوں، عقیدے کے سلسلے میں آدمی صلح کلیت کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور سب کو ملا کر چوچوں کا مربع بنانا چاہتا ہے۔ یہ بھی صحیح، یہ نہ چلے گا۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے حضور کے زمانے میں جتنے صلح کلی تھے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے نہ ادھر کے بلکہ ادھر کے، یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک۔ اس زمانے میں ان صلح کلیوں کے لیے آخرت کا انجام قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جتنے منافق ڈپلیکیٹ ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں رہیں گے۔ جہنم سے بچنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے عقیدہ۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے کو بھی اور اپنے پورے پریوار کو بھی جہنم سے بچاؤ۔
یہ ذمہ داری ہر مسلمان کے سر پر اللہ تعالی نے ڈال دی ہے۔ اب ہمیں اپنا سروے کرنا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو کہاں تک پورا کر رہے ہیں۔ اگر خود بھی بچ رہے ہیں اور بچوں کو بھی بچا رہے ہیں تو آپ مبارکباد کے قابل ہیں، اور اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں تو اس اجتماع سے عہد کر کے اٹھو کہ ہم اب اس ذمہ داری کو پوری کریں گے، عقیدہ اپنا بھی سنبھالیں گے اور اپنے بچوں کو بھی سنبھالیں گے، نہ ہم خود صلح کلیوں اور وہابیوں کے چکر میں پڑیں گے اور نہ بچوں کو ان کی صحبتوں میں جانے دیں گے۔ مسلک اعلی حضرت یہی ہے، عقیدے کو پہلے بچا لو۔ عقیدہ اگر بچ گیا تو جہنم سے بچ جاؤ گے، عقیدہ بچ گیا عمل بچ جائے گا، عقیدہ بچ گیا خدا کی قسم ساری سمپتی تمہاری بچ جائے گی۔ عقیدہ بیس اور بنیاد ہے، عقیدہ نظر نہیں آتا ہے، عمل نظر آتا ہے۔ آپ حلوہ پکاتے ہیں، شب برات کو بھی نہیں بناتے؟ شب برات کو ضرور بنانا۔ دعوتوں میں حلوہ بناتے کوئی نہیں چڑھتا، لیکن شب برات کو بناؤ گے نا تو کتنے تھوبڑے اینڈ بینڈ ہو جائیں گے، اس لیے اس دن ضرور بنانا۔ حلوہ میں کیا ڈالتے ہیں آپ؟ سوجی، روا جس کو کہتے ہیں، اور گھی، اور کیا ڈالتے ہیں؟ شکر۔ تین چیز تو ڈالنی ہی پڑے گی، روا، گھی اور شکر۔ جب حلوہ تیار ہو جاتا ہے تو روا سوجی نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ گھی وہ بھی چمکتا نظر آتا ہے، سوجی بالکل کلیئر، اور اسی سے ملا ہوا گھی بھی نظر آتا ہے۔ لیکن آپ حلوے میں ذرا شکر ڈھونڈیے، کہیں نظر آتی ہے؟ ایک بیوقوف آیا ایک آدمی کے پاس، کہنے لگا شکر کے بجائے یہ جو ایک پیالی میں رکھا ہوا ہے بہت سفید ہے، وائٹنس ہے، اسے ڈال دے۔ اور وہ سفید چیز کیا تھی؟ نمک۔ شکر ذرا میلی نظر آ رہی ہے اور یہ بہت سفید وائٹ نظر آ رہا ہے، ڈال دے۔ اور وہ دوسرا اس سے زیادہ گھامڑ تھا، اس نے مس گائیڈ کیا اور ایک پیالہ، ایک پاؤ نمک 2 کلو سوجی میں ڈال دیا اور دے چلا رہا ہے۔ کھووا اور ماوا لا کے ڈال رہا ہے، گری اور کھوپڑا لا کر کے اس میں گھسا رہا ہے، کاجو کشمش ڈال رہا ہے، اور چاندی کا ورق بیچ میں ڈالا اور آپ کو لا کے کھلایا۔ حلوہ لایا ہوں، 1 چمچ آپ نے کھایا اور منہ کا اینگل اینڈ بینڈ ہوا۔ ابے یہ حلوہ ہے یا کلوا ہے؟ اس میں تو نمک پڑا ہوا ہے۔ کہا نہیں، بہت اچھی چیز، شکر ہی جیسی تھی لیکن اس سے بھی وائٹنس تھی، تو میں نے اس کو ڈال دیا ہے۔ بیوقوف گھامڑ، جو اس کا اصل بیس ہے شکر، اسی کی وجہ سے اسے حلوہ کہا جا رہا ہے۔ سیم ایک جیسا نظر آتا ہے تو دھوکہ مت کھانا، ورنہ حلوہ کلوا بن جائے گا۔ بولے داڑھی بھی ویسے ہی ہے، پائجامہ تو سنیوں سے زیادہ سنت کے مطابق وہ پائجامہ پہنتا ہے اور یہ چڈا پہنتا ہے۔ چڈا سمجھے؟ چڈی یہاں تک ہوتی ہے، پائجامہ یہاں تک ہوتا ہے، اور یہ 3-4 پہنتا ہے۔ آج دیکھا نا 3-4 جین پہن کے آدھے حصے کو اس کو 3-4 کہتے ہیں، تو یہ چڈا چھاپ ہے۔ بولے سب سنت کے مطابق ہے۔ رب بھی ایسے لوگوں کا تعارف کراتا ہے، فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ۔ جب ان منافقین صلح کلیوں کو جب تم دیکھو گے
تو نظر کیسے آئیں گے؟ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب دیکھو گے تو ان کے سارے جسم، ان کا ماڈل بڑا اچھا لگے گا اور تم اس پر فریفتہ ہو جاؤ گے۔ ان کی ظاہری کنڈیشن تمہیں اپنی طرف متوجہ کر لے گی، واقعی یہ لوگ ہیں، کون سی مخلوق ہے جو بادل سے ٹپکی ہے، اور ان کی بات اتنی اسموتھ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب بولیں گے تو سنتے رہ جاؤ گے۔ اجی ہلدی رام کا رسگلہ اتنا نہیں میٹھا ہوتا ہے جتنا وہ بولتے ہیں السلام علیکم، آؤ، بالکل زنانہ سلام کرتے ہیں۔ نوجوان تو پھسلی جاتا، یہ بڈھا بھی پھسل جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایسے لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے اچھا لگے گا اور بولے گا تو بڑا رسگلے سے زیادہ رس والا ڈائیلاگ بولے گا، لیکن رب کا ججمنٹ سنو میرے دوستو۔ میرا رب فرماتا ہے ہم العدو فاحذرہم، یہی تمہارے دینی دشمن ہیں، ان کی صحبتوں سے بچتے رہو۔ کیا بات! اور یہ آیت آج نہیں اتری ہے، یہ آیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی جیسے عاشق کے زمانے میں اتری۔ رب فرماتا ہے ہم العدو فاحذرہم، جتنے منافق ہیں ان کی صحبتوں سے تم بچتے رہو۔ اور آج یہ سنی اگر اس کو کہا جائے ان کے اجتماع میں مت جاؤ، دین کا استھما لگ جائے گا۔ استھما سمجھے؟ ابھی سانس لینا مشکل، وہاں اجتماع میں جاؤ گے بد مذہبی کا استھما لگ جائے گا، تو بولیں گے مولانا ہم تو اچھی لینے گئے تھے۔ ارے واہ رے واہ، بڑا تیس مار خاں بن گیا ہے، اچھی لینے گیا تھا۔ میں اکثر بتاتا ہوں کہ چلو ہم آپ کو ذرا اچھی الگ کرنے اور بری الگ کرنے سکے دیے، ہم آپ کو امتحان کے طور پر دعوت دیتے ہیں۔ ایک پورا ڈرام دودھ کولڈ ڈرنک کا بنایا، 100 لیٹر دنشا کمپنی کا دودھ ڈالا، 12 بوتل ہمدرد کمپنی کا روح افزا ڈالا، شکر ڈالی، بلوری کانچ جیسی برف لا کر ڈالی، کاجو کشمش کو گھوٹ کر کے ڈالا، بڑا شاندار دودھ کولڈ ڈرنک بنایا اور ڈھک دیا کہ ہمارے بچی کی بارات آ رہی ہے، آئیں گے تو پلائیں گے۔ محلے سے ایک بڑے میاں نکلے اپنے نواسے کو گود میں لے کر، کہتے بابا کیا بنایا ہے؟ بولے دودھ کولڈ ڈرنک بنایا ہے۔ بولے ذرا دیکھوں۔ اس نے کپڑا ہٹایا کہ دیکھو یہ ہے، ادھر بچہ نواسا گود میں تھا، قدرتی نل اس نے شروع کر دیا۔ بڑے میاں نے بڑی پھرتی کے ساتھ ہٹا لیا، اس میں 2-4 گرام نہیں گیا، ایک قطرے کا 1.25 حصہ سوئی کے ناکے کے برابر گھسا۔ کس میں؟ شربت میں۔ تو اس میں برا گیا کہ نہیں گیا؟ اچھا زیادہ ہے کہ برا زیادہ اس میں؟ اب کوئی دلیدر اس کو پیے گا؟ جس نے دیکھ لیا پورا شور مچا دے گا، پینا مت گھسا ہے، پینا مت گھسا ہے۔ جس نے نہیں دیکھا ہے دیکھنے والوں کے بیان پر اعتماد کرتا ہے۔ دیکھ کر آیا ہے یہ بول رہا ہے کہ ناپاک ایک چھینٹا اس میں گیا ہے۔ پورے محلے کے لوگوں کو اگر دعوت دی جائے تو سب کہیں گے کیا ہم کو دلیدر سمجھتے ہو؟ جا تو پی، تیرا باپ پی، ہم نہیں پیئیں گے۔ آخر وہ شربت کیا کیا جائے گا؟
کہاں پھینکو گے؟ اسے نالی میں پھینک دیں گے۔ اب ایسے لوگ جو ہیں بولے اچھی اچھی لینے گئے تھے اور بری بری چھوڑنے گئے تھے، ان کو بلاؤ مسٹر، اس میں سے اچھا اچھا پی جا اور برا برا چھوڑ دے۔ ماتھے پر پسینہ نہیں، دانت پر پسینہ آئے گا۔ میں دیہاتی آدمی ہوں، دیہاتی جیسے بولتا ہوں۔ ماتھے پر پسینہ نہیں، دانت پر پسینہ آئے گا۔ گردن پکڑ کے بول چل نکال، اچھی اچھی کاجو اچھا، کشمش اچھی، بادام اچھا، دودھ اچھا، روح افزا اچھا، برف اچھا، شکر اچھا۔ بولے مجھ سے نہیں نکلے گی تو پھر کیوں بولتا ہے؟ ارے بولے میں نے دیکھا نہیں، دیکھنے والوں کی بات تو مان لے۔ نہیں سمجھے ابھی؟ اس دل کے برتن میں رب العالمین نے خدا کی قسم محبت رسول کا شربت تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اسے بچانا، کہیں وہابیت کی ایک چھینٹا کہیں اس میں گھسنے نہ پائے۔ اچھی اچھی لینے گئے، وہیں سے برا چھینٹا بھی تمہارے برتن میں آ جائے گا۔ جیسے وہ ڈرام نالی میں پھینکا گیا، اگر محبت رسول کے خلاف ایک چھینٹا بھی دل کے اندر بیٹھ گیا تو رب فرماتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ۔ بڑا عمل کر کے آئے گا اور محنت کر کے آئے گا، لیکن رب العالمین فرماتا ہے جہنم کے بھڑکتے ہوئے انگارے میں دھنسا دیا جائے۔ واٹ از ریزن؟ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ عمل تو کر کے گیا تھا، اچھا کام کر کے گیا تھا، خوب خدمت کر کے محنت کر کے گیا تھا، جنت کا گیٹ کھول دینا چاہیے تھا۔ رب فرماتا ہے میرا ججمنٹ یہ ہے تصلی نارا حامیہ، جہنم کے بھڑکتے ہوئے انگارے میں ڈال دوں گا۔ عقیدے کی حفاظت اس لیے اتنی ضروری ہے، اور بد مذہبوں صلح کلیوں سے اپنے آپ کو بچانا اس لیے ضروری ہے۔ یہ کہیں اپنے نواسے کا قدرتی نل نہ کھول دے تو سارا کا سارا شربت ناپاک ہو جائے گا، اور یہی یہ کرتے ہیں۔ آتے ہیں السلام علیکم، ان کے میٹھے میٹھے ڈائلاگ کی طرف مت جانا۔ پہلا کام جہنم سے بچنے کے لیے عقیدے کی حفاظت ہے۔ آپ نے کہا ہم نے تو نہیں سنا کہ اشرف علی نے ایسا کہا تھا، رشید گنگوہی نے ایسا لکھا تھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ ارے تو نے کیا دیکھا اور کیا سنا؟ دیکھنے والی نظر امام احمد رضا کی نظر ہے۔ انہوں نے اعلان کر دیا من شک فی کفرہ و عذابہ فقد۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ چھینٹا پڑا ہے دلوں میں، اس لیے سب کو ان سے الگ رہنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا ان سے ایسے بھاگ جیسے شیر اور سانپ سے بھاگتا ہے۔ وہ کاٹتا ہے تو جان جاتی ہے، اور یہ کاٹتا ہے تو ایمان جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر کھلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل دائیں شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائیں، دنیا دیکھی بھالی۔ منافق نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، جہاد میں جاتا تھا، زکوٰۃ کا مال لاتا تھا، سرکار کے پاس پیش کرتا تھا، لیکن رب فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائے گا۔ رب نے ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ منافق کیوں جہنم میں جا رہا ہے جبکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا؟ مطلب ہے کہ جہنم سے بچنے کا مین پوائنٹ اور بیس جو ہے وہ عقیدہ ہے، محبت رسول ہے۔ رسول کی محبت سلامت رہے گی تو جہنم سے بچ جائے گا، اور رسول کی محبت میں ذرا بھی کجی آ گئی تو تصلی نارا حامیہ، جہنم سے نہیں بچ سکے گا۔ اے لوگوں، اپنے کو بھی عقیدے کی توانائیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو، اور اپنے بچوں کو بھی اس قسم کی بھیڑ بھاڑ سے جو وہابیت کے اجتماع میں ہوتا ہے
ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، بچوں کو بھی بچاؤ۔ آپ بولتے نہیں مانتا ہے، نہیں مانتا نکال دے گھر سے، یہ ہے ایمان۔ رب فرماتا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب اللہ اولئک كتب فی قلوبهم الایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا پکا مسلمان وہ ہے کہ اس کے باپ، اس کی اولاد، اس کے بھائی اور اس کے رشتہ دار کوئی بھی ہوں، اگر اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں تو اگر باپ ایسا کام کرتا ہے تو اے نوجوانوں سنو، باپ نے یہ کام لفنگا پن کیا تو بیٹے کی ذمہ داری ہے اس سے الگ ہو جائے۔ یہ قرآن کا ڈیمانڈ ہے۔ اگر بیٹا ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے ایسے کو گھر سے نکال دے، اگر بھائی ہے تو بھائی سے رشتہ توڑ لے، اگر خاندان والا ہے تو خاندان سے الگ ہو جائے۔ اگر یہ مزاج پیدا ہو گیا تو رب فرماتا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے دفتر میں ایمان لکھ دے گا۔ گورنمنٹ کے دفتر میں تو سب لکھے جاتے ہیں، یہ بھی مومن، وہ بھی مسلم، یہ بھی مسلم، لیکن یہ گورنمنٹ کا رجسٹر وہاں نہیں پیش کیا جائے گا، دل کا رجسٹر پیش کیا جائے گا۔ اور جو اپنے باپ، ماں، بھائی اگر وہ وہابی مرتد بن گئے اس سے رشتہ توڑ لیتا ہے تو رب فرماتا ہے اس کے دل میں ہم ایمان خط قدرت سے لکھ دیا۔ مومن بننا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر اتنا نہیں کر سکے کم سے کم ناراض تو ہو جاؤ، بات چیت تو بند کر دو۔ میرے دوستو، ایمان بچا کر جنت میں جانا یہ بڑا بھاری ذمہ ہے، اور تیز تلوار پر چلنا ہے، بال سے باریک راستے پر چلنا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی حفاظت کا جذبہ عطا فرمائے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے عمل کرو۔ ایمان، عمل، اگر ایمان سلامت ہے اور عمل تم نے کیا، لیکن اگر کہیں گناہ کا چھینٹا آ گیا تو خدا کی قسم مصطفیٰ کی شفاعت اس چھینٹے کو دور کر کے جنت میں لے جائے گی۔ اور عمل بہت اچھا رہا، ایمان میں چھینٹا آ گیا گستاخی کا تو کوئی بھی کہیں کی کوئی شفاعت اور مدد اسے نہ ملے گی، جہنم کے دروازے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کی برکت سے ہم سب کے عقیدے کو بھی بچائے اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولو نماز پڑھو گے؟ عقیدے میں تو بہت ٹناٹن ہو، اس میں زیادہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عمل میں دیکھو تو ٹائی فش۔ نماز پڑھنا، مسجدوں کو آباد کرنا، اگر مسجدوں کو تم نے آباد کرنا سیکھ لیا تو ایک سنی مسجد بھی وہابیوں کے قبضے میں نہیں جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ نمازی ہمارے اتنے رہیں گے، اگر 100 نمازی ہیں تو جوتے چپل باہر کتنے رہیں گے؟ 200 تو رہیں گے۔ اگر یہ ڈنڈ کا منڈل لے کے آتے ہیں اور باہر سے دیکھتے ہیں 200 300 جوتے پڑے ہوئے ہیں تو پہلے ہی یہ حوصلہ ان کا پست ہو جائے گا، ہمت ٹوٹ جائے گی۔ یہاں جاؤ گے تو ایک ایک چپل پڑے گی تو یہ چاند اوپن پلاٹ بن جائے گی، اس لیے پہلے واپس چلے جائیں گے۔ نماز کی برکت ہے تمہاری مسجدیں بھی آباد رہیں گی اور مسجدوں کی آبادی تمہارے گھر کو بھی آباد کرے گی۔ پیر صاحب کے پاس برکت کی تعویذ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور تم اپنے آپ میں ایسا تعویذ پیدا کر لو کہ چلتے پھرتے رب کا نام، اور جب اللہ اکبر کا اس کی صدا آئے تو مسجدوں کی طرف تمہارے قدم اٹھ جائے۔ نماز پڑھو، یہ اجتماع کا پیغام، عقیدے کی حفاظت، بد مذہب صلح کلی سے بچو اور اللہ کے گھر کی طرف بڑھو، یہ پیغام دے رہا ہوں۔ رب العالمین اس 84 سال بوڑھے کی آواز
ہر سنی مسلمان کے دل میں جا گزر فرما دے اور